جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم پر الزام اور بہتان باندھا، کیونکہ وہ بھی ان یہودیوں کی نسل تھی جو امہات المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہے اور غمگین رہے۔ ایک پورا مہینہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی رہیں، تو پھر اللہ کریم نے سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں، گواہی میں اللہ نے قرآن پاک اتارا، سورۃ نور اتاری، سورۃ نور کی 18 آیات مبارکہ اتاری حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اور گواہی کے لیے۔ فرق اتنا ہے، اس فرش پر جو ہے معصوموں پر بہتان لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، تو سیدہ ام عائشہ پر حضرت بی بی مریم پر الزام لگایا، بہتان لگایا گیا، جیسا کہ کل میں نے تفصیل عرض کی۔ تو حضرت بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے گواہی دلوائی، وہ معصومیت کی حالت میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی اور صفائی دی اور گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا، اللہ پاک نے وہ بھی ایک بچے سے گواہی دلوائی۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن جب امہات المؤمنین صدیقہ کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر نور نظر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، الزام تو فرش پر لگایا گیا، لیکن اللہ نے فرش والوں سے گواہی نہیں دلوائی۔ اللہ نے عرش سے قرآن اتار کر، لوح محفوظ سے قرآن اتار کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے گواہی دی، خود اللہ پاک نے گواہی دی، اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا قرآن مجید اور فرقان حمید کو، کہ قیامت تک ایمان والے پڑھتے رہیں گے، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان جو ہے دل میں اجاگر ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے محفوظ کیا قرآن کو، اور قرآن میں ام عائشہ کی عظمت کو، صحابہ کی عظمت کو محفوظ کیا۔ تو ان یہودیوں نے حضرت بی بی مریم کے متعلق بھی کچھ نازیبا الفاظ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو ان آیات بینات میں یہی ارشاد فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، بسبب ان کے کہ جو ان یہودیوں نے ظلم کیا۔ ان یہودیوں کو یہودیوں کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس نسبت کی وجہ سے بھی یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہودی نے توبہ کی اللہ کے دروازے پر، قرآن کہتا ہے انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تو ہدنا کی وجہ سے بھی یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بسبب اس ظلم کے، من الذین ہادوا، جو ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے کیے، حرمنا علیہم طیبات، اللہ پاک فرما رہے ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، پھر آئے گی۔ پاکیزہ چیزیں اللہ کریم نے یہودیوں پر حرام کر دی۔ احلت لہم وبصدہم، وہ چیزیں جو ان پر حلال تھی، جو میرے اور آپ کے لیے حلال ہیں، اور فرمایا کہ دوسری خرابی ان کے اندر یہ ہے وبصدہم عن سبیل اللہ، یہ روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ کثیرا، یعنی بہت سے لوگوں کو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اخذہم الربا، اور یہ سود لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سود لیتے ہیں۔ وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں سود لینے سے روکا گیا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے پر بھی لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی لعنت ہے، سود لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، سود کے گواہ پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ یعنی کئی بندے ایسے ہیں جو سودی دین میں جو شمار ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔
اسی طرح اللہ کے محبوب کا فرمان ہے رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رشوت کا گواہ، رشوت لکھنے والا، یہ سب پر لعنت ہے۔ اتنا یہ سنگین، اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے جو یہودیوں نے یہ کام شروع کیا، یعنی سود خوری والا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا کہ انہیں جب روکا گیا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور کھاتے ہیں مال بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے، یعنی فراڈ سے، دھوکے سے، سود سے، رشوت سے، غلط طریقے سے، یعنی کہ لوگوں کا مال بٹورتے ہیں اور مال کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر کل تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔